وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ ترجمہ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول، جب سورہ اقرا میں آیت وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب نازل ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر سجدہ کیا۔ مومنین نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا، البتہ کفار قریش نے سجدہ نہ کیا، تو ان کے اس فعل کی برائی میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ جب کفار کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں کرتے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کفار چونکہ انتہائی فصیح و بلیغ تھے، اس لیے قرآن سننے کے بعد ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ قرآن کو اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والا مان لے۔ اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت درست ہونے اور احکامات اور ممنوعات میں ان کی اطاعت واجب ہونے کو جان لیا تو ان پر لازم تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور ان کی اطاعت کریں۔ اور چونکہ کفار نے ایسا نہیں کیا، اس لیے قرآن سن کر سجدہ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کا ان کی مذمت کرنا حق ہے۔ سجدہ تلاوت سے متعلق 8 شرعی مسائل۔ یہاں آیت کی مناسبت سے سجدہ تلاوت سے متعلق 8 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، اس آیت سے ثابت ہوا کہ سجدہ تلاوت کی آیت سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے، اور حدیث سے ثابت ہے کہ وہ آیت پڑھنے والے اور سننے والے دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم میں کل 14 آیتیں ایسی ہیں جنہیں پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، خاص سننے والے نے سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ نمبر 3، آیت سجدہ پڑھنے یا سننے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، البتہ پڑھنے میں یہ شرط ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا ہو کہ اگر کوئی عذر نہ ہو تو خود سن سکے۔ نمبر 4، اگر اتنی آواز سے آیت سجدہ پڑھی کہ وہ خود سن سکتا تھا مگر شور و غل یا بہرے ہونے کی وجہ سے نہ سنی تو سجدہ واجب ہو گیا، اور اگر محض ہونٹ ہلے آواز پیدا نہ ہوئی تو واجب نہ ہوا۔ نمبر 5، سجدہ تلاوت کے لیے بھی وہی شرطیں ہیں جو نماز کے لیے ہیں، جیسے طہارت، قبلہ رو ہونا اور ستر عورت وغیرہ۔ نمبر 6، اگر امام نے نماز میں آیت سجدہ پڑھی تو اس پر اور مقتدیوں پر، اور جو شخص نماز میں تو نہ ہو لیکن اس آیت کو سن لے تو اس پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ اس مسئلے کا خیال بطور خاص ان لوگوں کو رکھنا چاہیے جو تراویح پڑھنے کے لیے مسجد میں حاضر ہوتے ہیں، یا گھروں میں بیٹھے مرد یا عورتیں امام کی تلاوت کو سن رہے ہوتے ہیں۔ البتہ آیت سجدہ سننے سے عورت پر سجدہ تلاوت اس صورت میں واجب ہوگا کہ وہ اس وقت جنابت، حیض یا نفاس کی حالت میں نہ ہو۔ نمبر 7، سجدے کی جتنی آیتیں پڑھی جائیں گی اتنے ہی سجدے واجب ہوں گے، اور اگر ایک ہی آیت ایک مجلس میں بار بار پڑھی گئی تو ایک ہی سجدہ واجب ہوگا۔ نمبر 8، سجدے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں جائے، اور کم سے کم 3 بار سبحان ربی الاعلی کہے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ سجدہ تلاوت کے شروع اور آخر میں دونوں بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور کھڑے ہو کر سجدے میں جانا اور سجدے کے بعد کھڑا ہونا یہ دونوں قیام مستحب ہیں۔ نوٹ، سجدہ تلاوت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے بہار شریعت جلد نمبر 1 حصہ نمبر 4 سے سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ فرمائیں۔